مکمل ہے، اور اس آیت میں بظاہر چند لفظ ہیں مگر یہ ساری کائنات کی روح کو بیان کر رہی ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو مشترکات ہیں ان میں ایک عقیدہ توحید، جو مشترکات ہیں اس میں ایک عقیدہ نبوت، جو مشترکات ہیں ان میں ایک عقیدہ قیامت۔ میرے بھائیوں کے 3 اصول ہیں، مگر ہمارا جو امتیاز ہے ہمارے 5 اصول ہیں۔ توحید میرے اور ان کے درمیان عنوان کے ساتھ ایک ہی ہے، اگرچہ توحید کا ذوق اور ذائقہ ہمارا نہج البلاغہ کا ہے۔ میں اپنے ذوق کی بات کرنے کا تو حق رکھتا ہوں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ذوق کی ترجمانی کروں، اگر میں اپنے ذوق کی ترجمانی تو کروں گا۔ ہم اخبار پڑھ کر عقیدہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ پڑھ کر عقیدہ بناتے ہیں۔ عقیدہ توحید، پھر اس کے بعد جو ہمیں ممتاز کرتا ہے عقیدہ، وہ ہے عقیدہ عدل الہی۔ ہم اللہ کے عادل ہونے کے قائل ہیں۔ ممکن ہے میرا کوئی بھائی کہے کہ صاحب ہم بھی عادل ہونے کے قائل ہیں، تو میں کوئی بحث کوئی مناظرے کا تو موضوع نہیں، میں تو ان بچوں کو ان کے عقائد دہرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ یہ کہ نہیں معلوم کون کیسا عدل اللہ کا مانتا ہے، مگر ہم اصول میں عدل کو مانتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات ایک طرف اور عدل الہی ایک طرف۔ اس والی بحث میں اتنے حسین اتنے لطیف پیغامات ہیں، میں کیونکہ مضمون میرا یہ نہیں ہے، میں ابھی تمہید سے گزر رہا ہوں، تو اس والی بحث کو میں ایک جملے میں یوں تمام کرنے کی کوشش کروں کہ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا کیوں اتنا زور، اتنا توانائی، اتنا خرچہ؟ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ میں نے نہیں کہا میں کلپ مت کاٹ دینا، یہ جو مخبرین بیٹھے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، کلپ مت کاٹ دینا، میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نقل قول کیا ہے، کسی اور نے ہم سے کہا، ورنہ پھیلے گی جی مولانا کیا کہہ رہے تھے، دیکھو مولانا کہتے اللہ چاہے تو، میں نے نہیں کہا ہے بھائی، یہ کسی نے مجھے کہا کہ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو مثلا جنت میں بھیج دے۔ تو میں نے مسکرا کر، یہ اتفاق سے ٹی وی کی گفتگو ہے، یہ مل بھی جائے گا، میں نے فوراً بے ساختہ کہا کہ آپ نے اللہ کو قادر مانا ہے، عادل نہیں مانا۔ یہ ہے کہ یزید کی جو جگہ ہے وہ وہی ہو۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد اللہ کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں، آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، جو تصور رکھتے ہیں، وہ اس کے عادل ہونے کا ہے۔ عدل، اور عدل کی میرے سنی بھائیوں ہمارے ہاں تعریف یہ ہے، میرے عزیز میری جان سنی بھائی، عدل کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ جب یہ تعریف انتہائی مختصر جامع تعریف، اس پہ محنتیں ہوئی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر، ہر شے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا۔ جی، جوتوں کی جگہ پیر ہے، ٹوپی کی جگہ، پگڑی کی جگہ، صافے کی جگہ، امامے کی جگہ سر ہے،
انگوٹھی کی جگہ انگشتری کی جگہ انگشت ہے، ہر چیز کی ایک جگہ ہے. ظالم کی جگہ اور ہے، عادل کی جگہ اور ہے، عالم کی جگہ اور ہے، جاہل کی جگہ اور ہے، بزدل کی جگہ اور ہے، شجاع کی جگہ اور ہے، بے غیرت کی جگہ اور ہے، غیرت مند کی جگہ اور ہے. تھکیں گے نہیں، میں منزل لے کے چل رہا ہوں. سخی کی جگہ اور ہے، کنجوس کی جگہ اور ہے. یہ آپ لسٹ بناتے چلے جائیے. علی کی جگہ اور ہے اور غیر علی کی جگہ اور. میں نتیجہ دے رہا ہوں، جب نبی سرکار کی رحلت کے بعد نبی کی جگہ کا دعویٰ کرنے والی شخصیات آتی رہیں، وہ تو ایک ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتی رہی. سرکار جہاں بیٹھتے تھے، بعد والی شخصیت ایک نیچے زینہ، پھر ان کے بعد ایک اور نیچے والا زینہ، پھر بعد والی شخصیت اور نیچے والا زینہ. لیکن جب مولا علی کی جگہ آئی تو علی نے سارے زینوں پہ قدم رکھا اور وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھے. بڑی تو سرگوشیاں ہونے لگی، لوگ کانوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اور مولا ممبر پہ بیٹھے تشریف فرما دیکھ رہے تھے کہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کچھ بول رہے ہیں. تو ممبر کے برابر میں ہی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. تو میرے مولا نے حضرت عمار کو دیکھ کر فرمایا، عمار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمار نے فرمایا، یا علی یہ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. میرے مولا نے سنا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو. خطبے کے درمیان، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، ما ہذہ الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش نبی کا سوار. جس کی جو جگہ ہو اسی جگہ پر اچھا لگتا ہے. ہمارا امتیاز عدل الہی، لہذا جس کے ہاں اصول دین میں عدل ہو، وہ 2 رکعتی امام کو بھی عادل مانتا ہے. جو ہمیں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھائیں گے، جو ہمیں مثال ظہر اثر کی مغرب عشاء کی نماز پڑھائیں گے مولانا، وہ بھی عادل. جس کے ہاں جز وقتی 2 رکعتی امام عادل ہو، اس کے ہاں کل وقتی امام کا مقام. یعنی ہم نے پھر عدل تلاش کرتے ہوئے ہم 0 سے آئے. خبردار، فلاں کام کے لیے 2 عادل گواہ، فلاں کام کے لیے 1 عادل گواہ، فلاں کام عادل 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 عادل، ہر جگہ عادل، ہر جگہ عادل. یہ اس قابل نہیں تھا کہ گواہ بن سکتا. فلاں نے گواہی دی ہے، عادل ہے مان لو، یہ نیچے سے عادل کی گواہی. اور پھر ایک مرتبہ جس کے ہاں 2 منٹ والا ہے امام پیش نماز، وہ عادل ہو. 2 منٹ والا وہ عادل ہو. پھر اس کے ہاں مسلمانوں کا حاکم کتنا بڑا عادل ہوگا. پھر اور آگے بڑھیے، پھر اس کے ہاں امام کتنا بڑا عادل ہوگا. پھر آگے بڑھیے، اس کے ہاں رسول اللہ کتنے بڑے عادل ہوں گے. پھر وہ اللہ کو عادل مانتا ہے. اور جن کے ہاں عدل نہیں ہے وہ اوپر سے شروع ہے، اللہ ہی عادل نہیں ہے. کیا ضروری ہے؟ خالق شر بھی ہے، خالق خیر بھی ہے. الخیر والشر. میں عدل کے جو عدل نہیں مانتے، ممکن ہے زبان سے نہ کہیں کہ ہم عدل کو نہیں مانتے، مگر میں ان کے عدل نہ ماننے کی دلیل دے رہا ہوں. جی، الخیر والشر کلاہما من اللہ. یہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، یہ شر بھی اللہ کی طرف سے.
یزید بھی اللہ کی طرف سے ہے، حسین بھی اللہ کی طرف سے۔ شر اللہ خالق شر نہیں ہے، اللہ خالق خیر ہے۔ اللہ نے یزید کو یزید کے طور پر نہیں بنایا، مگر حسین کو حسین کے طور پر بنایا۔ اللہ کرے میری بات منتقل ہو۔ جی میں اس بحث کو ایک جملے میں اور مختصر خلاصہ کرنے کی کوشش کروں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ اور جو عادل کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ خالق خیر بھی ہے، وہ خالق شر بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ خالق خیر ہے، وہ شر کا خالق نہیں ہے۔ شر ہے، دیکھیں فلسفے کی ایک اصطلاح تو قبول کر لیں نا مجھ سے آپ، شر امر آدمی ہے، اور امر آدمی کے لیے خالق ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، مثال کے طور پر ایک کاغذ نکل آیا، فرض کیجئے کاغذ نکل آیا، اس کے بارے میں تو سوال ہوگا کیا ہے، کیا لکھا ہے، کیسا ہے۔ یہ ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے کون سی فیکٹری کا کاغذ ہے، لیکن میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ نہیں نکلا، اس کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ اس کا خالق کون ہے؟ یہ ہے کبھی اس کا خالق کی بات ہو؟ اللہ کرے بات جائے میری، یعنی جو چیز وجود رکھتی ہے اس کا خالق ہوگا نا۔ جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی، امر آدمی ہے، اس کا خالق کیوں ہوگا؟ اللہ خالق خیر ہے، خیر کا وجود ہے، شر کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ بھائی میں اللہ کرے بات پہنچے گئے، شر کا تو وجود، فلسفہ پڑھ رہا ہوں میں، شر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ شر ہے عدم خیر کا سبب، شر عدم خیر کا سبب، خیر نہیں ہوگا تو شر آ جائے گا، تو ضرورت عدم خیر کو شر کہتے ہیں، اور شر ہے امر آدمی جس کا خالق ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر اللہ نے شر کیسے بنا دیا؟ اللہ خالق شر کیسے جائے گا؟ اللہ تو خالق خیر ہے۔ اب میں نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ دشمن علی نے بنوائی ہے۔ جسے بات پہنچ جائے وہ سبحان اللہ ضرور بولے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، خیر بنایا ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ کو اللہ نے بنائی نہیں۔ اب حدیث سنا دوں، سرکار حدیث قدسی فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے لو اجتماع الناس علی حب علی، اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، لما خلقت النار میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ سلامات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اللہ خالق خیر، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، ہمارے بھائی اگر مانتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ لہذا عدل کی ہماری تعریف یہ ہے، میں دیکھیں کوئی تناؤ کھچاؤ تو مجھے آتا نہیں ہے، لڑنا پھرنا میں آتا نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی امتیازی کیفیت یہ ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں۔ آپ دیکھیں مولا رضا کے حرم میں لاکھوں شیعہ آ جا رہے ہیں، میں 10 20 50 جگہ جگہ سنی ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے کربلا میں، ایسے مشہد میں، ایسے نجف میں۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور مجھے پیار اس لیے ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ ہم سے ڈرتا نہیں ہے۔ بھائی ذرا سوچے سمجھے، توجہ کریں میں کہہ کے آ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ہم سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی شرط تھی نا مسلمان کی
کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہی مسلمان ہے. ہم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, اس لیے کہ وہ پیغام دیتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. بہادروں سے پیار ہونا چاہیے, جو ڈرتا نہ ہو اسے پیار ہونا چاہیے. چائے کی پیالی پہ مذہب کا, دین کا, قوم کا سودا کرنے والوں, ویڈیوز بنوا رہے ہو افسران کے ساتھ بیٹھ کے, مشی نہیں نکلے گی. تمہاری مشی ہے جو تمہارے کہنے پہ نہیں نکلے گی. اور تم بتاؤ, تم نے ویڈیو بنوا لی, چائے پی کے آ گئے, تو کیا مشی رکی؟ مشی تو نہیں رکی. تم کہاں کھڑے ہو؟ اچھا, مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کی بیانات دینے والے مولائی بھی کم نہیں ہیں. وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں مولائی ہو یا ڈھولائی ہو. صلوات پڑھ ذرا محمد. اور بلند صلوات. اس سے بلند صلوات. تک تو نہیں رہے, آگے بات بڑھے. مجھے اس سنی سے مل کر جواب دے. مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا کیا, گھبرانا کیا. شیعہ مارتے نہیں ہیں. میں ثبوت دے رہا ہوں نا بھائی, یہ روشن مثال دے رہا ہوں. اور وہ بتاتا ہے اپنے اس عمل کے ذریعے سے کہ میں دین سمجھا تھا ایسے کہ مجھے ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے, میں کوئی پڑھ رہا ہوں, جو سمجھا ہے اس پہ عمل کر رہا ہوں. مجھے سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, مگر مجھے اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. زمینداران, ہمارے پولیٹیشنز, جب دیکھو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں. ارے تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تمہارا تو سارا گھر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے مولانا کیا کروں, آپ نے جو تصویر دیکھ لی وہ دائیں بائیں میرے مرہب کھڑے تھے, تو گھبراہٹ ہونے لگی, میں نے ہاتھ باندھ ہی لیے. تو میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے, دل میں اترا والی یاد نہیں ہے. اور علی والا ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. سینہ چوڑا کر کے کہو علی کو مانتا ہوں.
توجہ کر لی، سینہ چڑھا کر کے ہمیں ایک ہی چیز پہ تو غرور ہے، علی والے علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. در نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے، نہیں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. علی حق نعرہ حیدری. توجہ کر لی. عزیزو بات روشن ہے، ہم عدل الہی کے قائل ہیں. پھر تیسرا عقیدہ جو ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا مشترک ہے، مگر اس میں ہمارے ہاں کچھ اس میں بھی امتیازات پائے جاتے ہیں، اور وہ ہے نبوت. جی ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. ماشاءاللہ اس پہ زور سے بولیے بے شک. ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. ہمارا یہ روشن عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار خاتم الانبیاء ہے، سرکار ختم الرسل ہے، آپ تمام نبیوں کے مولا و سردار ہیں. ہم نبوت کے عقیدے میں ختم نبوت کے قائل. بات تو بہت سے کرتے ہیں، ان کا حق ہے، مگر ہم جو بات کرتے ہیں ہمارا ذائقہ کچھ اور ہے. ہمارا ذائقہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت پر روزانہ صبح شام بار بار اعلان کر رہے ہوتے ہیں علی ولی اللہ کہہ کے. ہم نبی کے کلمے کے بعد علی مولا کی ولایت کا اعلان کر کے بتاتے ہیں ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے. جہان عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ ایمان ختم نبوت کے قائل. ہم سرکار کے آخری نبی ہونے کے قائل. آپ کے بعد آپ کے 12 جانشین جن کی خوشبو محمدی ہے، جن کا نام علی حسن حسین، تسعۃ من ولد الحسین، اور 9 میرے مولا حسین کے بیٹے. نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین، جیسے ہر نبی کے 12 جانشین. میں تاریخ کا عقائد کا طالب علم ہوں، کوئی مجھے بتائے کسی نبی کے 12 سے زیادہ جانشین ہوئے؟ سرکار نے خود فرمایا اللہ نے ہر نبی کے 12 جانشین رکھے. ایک نبی کے اور دوسرے نبی کے درمیان جو فاصلہ، جو گیپ آتا تھا، وہ 100 سال کا ہو تو بھی 12، 200 سال کا ہو تب بھی 12، 1000 سال کا گزرا ہو تب بھی 12. ہاں میں آپ کو دعوت تحقیق دے رہا ہوں. ہر نبی کے دوسرے نبی آنے تک جو درمیان میں گیپ آیا، اس میں 12 کی تعداد رہی. جی اب وہ 12 کی تعداد میں نے عرض کیا کہ کبھی 100 سال میں پوری ہو جاتی، کبھی 200 سال میں. تو جب ہر نبی کے 12 جانشین، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے بھی 12 جانشین، اور 12ویں پر قیامت آ جائے گی. جب آپ نے ابھی کہہ دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب تو بات ہی 12ویں پہ رکنی ہے نا. یعنی اس 12ویں کے بعد جیسے پیچھے رہا کہ 12 کے بعد پھر نبی کوئی آ گیا، اب اس 12 کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا. لہذا یہ 12 پر جا کر قیامت آ جائے گی. توجہ ہے. ہمارے علاوہ، آپ کے میرے ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا، میرے عزیز، میری جان، میرے بھائی، وہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے. قیامت نہیں آئی. ہم 12ویں پہ رکے ہوئے. 11 تک کو عوام نے خوب اچھے انداز سے زیارت کی، ان کا دیدار کیا. 12ویں کو اللہ نے غیبت میں رکھا ہوا ہے. میرا امام کسی غار میں، کسی پردے کے پیچھے مخفی نہیں ہے. ہمارے امام حاضر ہیں. اسی مجلس میں انہیں بلند صلوات کے ذریعے بلائیے.
توجہ ہو گئی نا؟ محنت سوارت ہو گئی. ہمارے امام امام زمانہ علیہ السلام بلند ذو الجلال والاکرام بلند الصلوات. میرا مقدمہ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہو گیا. عقیدہ امامت ہمارا امتیازی عقیدہ. تسلی دیجیے، آپ تھک نہیں رہے. ہمارا امتیازی عقیدہ جو ہمیں ممتاز بناتا ہے، جو ہمیں بھیڑ سے نکالتا ہے، جو ہمیں مجمع میں گم نہیں ہونے دیتا، جو ہماری شناخت کو برقرار رکھتا ہے، جو ہماری نشانی ہے، جو ہماری علامت ہے، جو ہماری آبرو ہے، جو ہماری عزت ہے، جو ہمارے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے، وہ عقیدہ ہے عقیدہ امامت. بے شک بے شک ہم جسے امام مانتے ہیں وہی خلیفہ ہے. بے شک ہم جسے خلیفہ مانتے ہیں وہی امام ہے. ہمارے ہاں خلیفہ اور امام دو نہیں ہیں. امام اسے کہتے ہیں جو دین بتائے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو حکومت چلائے. ہمارا ایسا نہیں ہے. خلیفہ وہ جو حکومت چلائے، امام وہ جو دین بتائے. کیا حکومت دین نہیں ہے؟ یہ حکومت دین نہیں ہے کا خیال تھا نا جو آج یہ حالت ہوئی بھی مسلمانوں کی. اگر انہوں نے حکومت کو دین مانا ہوتا تو پھر یہ ذلت ہوتی آج. جو آج ذلت ہے وہ ذلت ہوتی. 57 اسلامی ممالک میں 56 اسلامی ممالک کا حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 57 اسلامی ممالک میں ایک مملکت کا حال علیہ السلام. امام رضا صلوات پڑھیں محمد وآلہ. وہ کون سی چیز ہے جو ممتاز بنا رہی ہے؟ ہمارے ہاں امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں. جو امام ہے توجہ ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیکھیں تو علی خلیفہ، امت کی طرف سے دیکھیں تو علی امام. اللہ اور اللہ کے رسول کے امام تو نہیں ہے مولا علی. اللہ کے امام تو نہیں مولا علی، امت کے امام ہیں، اس کے خلیفہ ہیں. اس دید سے اور اس زاویے سے دیکھیں تو علی خلیفہ، اس دید اور اس زاویے سے دیکھیں علی مولا امام. تو وہی تو خلیفہ ہے جو امام ہے. جو امام ہے وہی تو خلیفہ ہے. لہذا ہمارے ہاں کرسی پر بیٹھنے کو خلافت نہیں کہتے. ہم اپنا عقیدہ بیان کرنے کا تو حق ہے نا مجھے. ہم کرسی پر بیٹھ کے منصب پر بیٹھنے کو امامت نہیں کہتے، خلافت نہیں کہتے. ہم خلافت کہتے ہیں اس استحقاق کو، اس حق کو جو کسی منصب پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوگا. یہ خلیفت اللہ ہے بھائی. 11 کو تم نے ماننے میں اپنی منمانی کی، 12ویں کو اللہ منوائے گا. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. 11 تک تم اپنی منمانی پہ چلتے رہے، نہیں مانتے تھے جی. 12ویں کو اللہ منوائے گا. بہت ہو گئی، بہت ہو گئی. اب اللہ منوائے گا. اللہ اپنی قدرت سے منوائے گا. یا اللہ اپنی قدرت سے ہی منوا رہا ہے کہ 1150 سال کے ہیں اور ہیں. 255 ہجری میں دنیا میں تشریف آئے، 1427. میرے مولا ہیں، یہ اللہ کی قدرت منوا رہی ہے. کیا لگے مولانا تسلی ہے؟ کیا لگے مولانا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی مدت تک زندہ رہے؟ تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، یہ والی بات مسلمان سے ہوگی.
اب ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے والی بحث جو کوئی عیسائی ہم سے کرے ہم اسے کہیں گے بھائی تمہاری ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے. تم ایک ہندو ہم سے بحث کر رہا ہے کہ روزہ آپ 8 منٹ پہلے بعد میں کیوں کھولتے ہیں, سنی حضرات 8 منٹ پہلے کیوں کھولتے ہیں. میں نے کہا بھائی تمہارا تعلق ہی نہیں ہے, تم تو ہم سے توحید پہ بات کرو, تم تو ہم سے نبوت پہ بات کرو. تم یہ روزے پہ نماز پہ ہم سے کیا بات کر رہے ہو؟ موضوع ہی نہیں ہے آپ کا. جب موضوع عدل الہی ہے, جب موضوع قدرت پروردگار ہے, جب تم اللہ کو مانتے ہو, مسلمان ہو, تو پھر تم یہ کیسے سوال کر رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تھوڑا توجہ دیں. یہ تم مسلمان ہونے کے بعد کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مسلمان ہے, کہنا الحمدللہ. میں نے کہا حضرت ادریس زندہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں زندہ ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے زندہ ہے. میں نے کہا حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے 3 نبیوں کو زندہ ہی امام مہدی کی وجہ سے رکھا. امامت ہمارا امتیاز. میں الحمدللہ میں آپ کا نوکر ہوں بھائی, آپ سے کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں, یہ ڈیوٹی پر ڈیوٹی کرنے والے کے کپڑے. پوری دنیا میں اسی ہولیے میں پھرتا ہوں. 50 سے زیادہ ممالک دیکھ لیے, پورا پاکستان دیکھ لیا. اسی ہولیے میں رہتا ہوں, کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, مولانا آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں بے ساختہ کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, دلیلیں آپ دے رہے ہیں. ماتم میں کرتا ہوں, کہتے ہیں بدعت ہے. ماتم میں کرتا ہوں, دلیل میں دوں گا نا. یا علی مدد میں بولتا ہوں, دلیل آپ دے رہے ہیں. آپ تو بولتے نہیں ہیں, آپ کو کیا دلیل دیں گے آپ؟ یا علی مدد کی تو دلیل میں دوں گا نا. تو عقائد میرے عقائد, آپ ایسے ہی میرے عزیزوں کے جو عقائد ہیں وہ اپنی اس کی تشریح وہ خود کریں گے. میں کیوں بتاؤں, مجھے کیا پتا. میں اپنے عقائد کی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہوں, اور یہ ممبر عقائد کی ترجمانی کی جگہ ہے نا. کسی کو جو چیز اچھی لگے وہ لے لے گا, کسی سے زبردستی بھی نہیں ہے. جو اچھی لگے گی وہ لے لے گا, جو اچھی نہیں لگے گی وہ چھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے. سنو تو صحیح, بات تو کرو. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کہتے تھے جب نبی کے عبداللہ کے بیٹے کے گھر کے برابر سے گزرو تو کان میں وہی ڈال لینا, اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کی آواز جب تمہارے کان میں آئے گی تو اس کا اثر تم پہ ہوگا. کتنے عرصے تک روئی ڈلے گی. اور بچے کی تو فطرت ہے, اسے جس چیز سے روکو وہ وہی کرتا ہے. اب سرکار کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے, روئی کی بوجھ نکال لیتے, وہی نکال لیتے, اور پھر نبی کے قرآن کی آواز آتی تھی تو یہ سب مسلمان ہوتے تھے. کچھ ایسا ہی حال ہمارے ساتھ ہے. مجلس میں نہ جانا, ہاں مجلس میں نہ جانا, تم کہیں ایسے ہی نہ ہو جاؤ